ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله العظيم. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہا. محترم حضرات، دنیا میں بہت سے نبی اور رسول آئے، وہ سب کے سب جلیل القدر تھے، اولو العزم نبی و رسول تھے، مگر میرے آقا و مولا کی طرح کوئی نبی اور رسول نہیں آیا. دنیا نے بہت سے رہنما اور رہبروں کو دیکھا، ان کی حالات زندگی کا مشاہدہ کیا، مگر مدنی تاجدار جیسے رہنما اور رہبر کو ہوئے زمین پر کوئی نہیں. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بالرسول قصہ مختصر. محترم سامعین، کائنات میں سب سے افضل ترین خاندان اگر کسی کا ہے تو میرے نبی کا ہے. کائنات میں سب سے افضل ترین نسب اگر کسی کا ہے تو میرے نبی کا ہے. کائنات میں سب سے افضل ترین اہل اگر کسی کا ہے تو میرے نبی کا ہے. ہمارے نبی کا نسب نامہ کیا تھا؟ ہمارے نبی کا نسب نامہ یہ ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن قرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فعار بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نضار بن معد بن عدنان بن چالیس بن مشتبہ اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام ہے. آپ کی والدہ کا نسب نامہ کیا تھا؟ آپ کی والدہ کا نسب نامہ یہ ہے: آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرا بن کلاب. پھر کلاب پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے مل جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کتنے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 ازواج تھے. ان میں نمبر 1 ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، نمبر 2 ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، نمبر 3 ام المؤمنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، نمبر 4 ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا، نمبر 5 ام المؤمنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا، نمبر 6 ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، نمبر 7 ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، نمبر 8 ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا، نمبر 9 ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، نمبر 10 ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، نمبر 11 ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی، جنہیں شاہ مصر مبوس نے تحفے میں بھیجا تھا. ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے اور وہ بچپن میں ہی انتقال کر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی تعداد کتنی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے متعلق راز قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں تھیں. 3 صاحبزادے: نمبر 1 قاسم، نمبر 2 عبداللہ جن کو طیب اور طاہر کے نام سے پکارا جاتا تھا، نمبر 3 ابراہیم رضوان اللہ علیہم اجمعین. یہ سب کے سب بچپن میں ہی انتقال کر گئے. 4 صاحبزادیاں: نمبر 1 زینب، نمبر 2 رقیہ، نمبر 3 ام کلثوم، نمبر 4 حضرت فاطمہ الزہرا. حضرت زینب کا نکاح ابو العاص بن ربیعہ سے ہوا اور حضرت رقیہ حضرت ام کلثوم کا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتبہ اور عتیبہ سے ہوا. مگر سورہ لہب کے نزول ہونے کے بعد دونوں نے اپنے باپ کے حکم سے رخصتی پر قبر کی طلاق دے دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرایا اور ان کی وفات کے بعد دوسری صاحبزادی کا بھی نکاح انہی سے کرایا اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرایا اور ان کے نکاح میں ہی انتقال ہوا. حضرت زینب سے 3 اولاد تھی. نمبر 1 علی ابن ابو العاص، دوسرا لڑکا نام رکھنے سے پہلے ہی انتقال ہو گیا. نمبر 3 امامہ بنت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہا. حضرت رقیہ سے 1 اولاد تھی جن کا نام عبداللہ بن عثمان تھا اور حضرت ام کلثوم سے کوئی اولاد نہیں تھی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے 3 صاحبزادیاں اور 3 صاحبزادے تھے. 3 صاحبزادیاں: نمبر 1 زینب، نمبر 2 رقیہ، نمبر 3 ام کلثوم. 3 صاحبزادے: نمبر 1 حسن، نمبر 2 حسین، نمبر 3 محسن. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 ناتی نواسے تھے.
محترم سامعین، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار کا مختصر سا تعارف تھا۔ محترم سامعین، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر روشنی ڈالتا ہوں تو دل کانپ جاتا ہے، زبان لڑکھڑا جاتی ہے۔ جب آپ پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ نہیں تھا، جب آپ اچھلنے لگے تو ماں رخصت ہو گئی، جب آپ 8 سال کے ہوئے تو دادا اجل کو روانہ ہوئے، ننھے محمد تنہا ہو گئے، نہ ماں ہے نہ باپ ہے، نہ بھائی ہے نہ بہن ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کئی دنوں تک کھانا اور پینا بند رہا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ محترم حضرات، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی سرپرستی میں رہنے لگے۔ جب آپ 25 سال کے ہوئے تو آپ کا نکاح حضرت خدیجہ سے ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جنگ و جدال، شراب نوشی، قمار بازی، بچیوں کو زمین میں زندہ دفن کر دینے، ان سب حالات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین رہتے تھے اور غار حرا میں جا کر بیٹھے رہتے۔ اور جب آپ کو 40 سال کی عمر میں نبوت دی گئی تو نبوت کے بعد مکہ والوں نے تکالیف دینے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، اور جب آپ طائف تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگوں نے آپ کو پتھروں سے مار کر زخمی کر دیا اور آپ کو مدینہ ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ جب آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مدینہ ہجرت فرمائی تو وہاں کے لوگوں نے بھی آپ کو تکلیف پہنچائی، ایک طرف یہود تھے تو دوسری طرف نصارہ، اور ایک طرف منافق تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے حالات یہ تھے کہ 3 دن تک فاقہ رہتا تھا، کئی دفعہ 3 چاند گزر جاتے تھے، کبھی گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کھجور اور پانی پر گزر ہوتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو طلاق دی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں اپنے دست مبارک سے اپنے 6 بچوں کو سپرد عباد کیا۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ محترم سامعین، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم پہلو ہے جسے ہم فراموش نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہم سب کو اتباع سنت کا پابند بنائے۔ میں ایک شعر کہہ کر اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ او لاکھوں سلام اس آقا پر بدلا کو جس نے توڑ دیے، او لاکھوں سلام اس آقا پر بدلا کو جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے، اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا کئی راہیں دی کئی موڑ دیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔